ظفر ہلالی صاحب، یہ جو آج کہا شیریں مزاری صاحبہ نے کہ جی آئی سی جے جا کر غلطی کی اور بحالت مجبوری اگر نہ جاتی، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف حکومت کی حکمت عملی جو تھی غلط تھی، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی اس وقت اپنائی گئی تھی اس کی کیا وجوہات تھیں اور کیا آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو؟ جی دیکھیے، اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی، میں تو آپ کو بیفور آئی آنسر دس کویشچن میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک اسپیشل آرڈیننس پاس کیا ہے جس میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ فارنر جو ہے، ایک فارنر کورٹ مارشل کا ریویو پوچھ سکتا ہے. بھائی فارنر اگر پوچھ سکتا ہے تو کیوں نہیں پاکستانی پوچھ سکے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ دس از اے بڑا عجیب سا یہ ایک آرڈیننس نکلا ہے جس میں فارنر کی حق ہوتا ہے کہ ریویو کہے کورٹ مارشل کو، مگر ہمارا پاکستانیوں کا نہیں ہے. چلیے، یہ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ بڑے جلدی طریقے سے پاس کیا گیا ہے. انفیکٹ اس آرڈیننس کا نام ہی غلط ہے. یہ آرڈیننس کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. بھائی دیر از اونلی ون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ڈیٹ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا، دوسری بات تو یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از یہ ڈرافٹنگ میں اس میں تھوڑے فرق ہیں. مثال کے طور پہ سیکشن 2 اور سیکشن 3 اگر پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو کیا حق دے رہے ہیں. کیا ہم حق اس کو یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں کاؤنسلر ایکسیس نہیں ملا، لہٰذا اس لیے آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے انڈر آپ پوچھ سکتے ہیں کورٹ کو کہ کیا اور واز دیر سم تھنگ ایلس؟ کوئی شارٹ فال تھی ایویڈنس میں جو پیش نہیں ہو سکا، جو آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ فیئر ٹرائل، ٹرانسپیرنٹ ٹرائل نظر آئے. اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک میچور، ایک کہتے ہیں نا سفارتی زبان میں انہوں نے اپنی بات کی اور بالکل وہ ہے، کہتے ہیں نا بلز آئے لگ رہی ہے. لیکن ایک جو عام تاثر ایک عام آدمی کا ہوتا ہے، ہماری اس پہ اختلاف پھر اس چیز کو بھڑکاتی ہے، وہ یہ کہ جی بھارت تو عملی اقدامات کر رہے ہیں. وہ یہ کرتا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس بدل دیا، اس نے تخریب کاری کی، گولہ باری کی، ہر کام جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان جو ہے اسمال براؤنی پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب وہ ہم دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ وی آر اے فیئر نیشن، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم ہر چیز جو بڑے قانون کے مطابق بین الاقوامی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے مطلب ہمیں اپنے مفاد سے زیادہ جو ہے وہ بین الاقوامی جو ہے امریکہ کی وہ نظر آتی ہے پریشر کہ کیا ہے، یورپ ہمارے متعلق کیسا سوچتا ہے. تو کیا یہ پریکٹیکل پالیٹکس میں، پریکٹیکل ڈپلومیسی میں ٹھیک ہے؟ یہ حالانکہ آئی سی جے کی جو آرڈرز ہوتے ہیں اٹس ناٹ انکمبنٹ کہ ہم اس کو ایگری کریں. ایون کیا ساؤتھ چائنا چین میں جب ڈیسیژن یہ چائنا کے خلاف، چائنا ڈنٹ ایکسیپٹ، امریکن کے لوگوں کو سزا ملی ہے، امریکہ ڈنٹ ایکسیپٹڈ. یہ اسٹل وی آر آنرنگ مین وی آر ٹیکنگ 2-3 اسٹیپس اہیڈ. یہی میرا اگلا سوال جو میں راجہ عامر عباس صاحب سے کرنا چاہوں گا. راجہ صاحب کہ آئی سی جے کی ہدایت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے مثالیں دی کہ جی بعض ممالک نہیں کرتے. ایک تو یہ مجھے اس کا جواب دیں. اچھا، دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو پیشکش بھارت کو کی کہ جی آپ اپیل کے لیے جا سکتے ہیں، اس کو بھارت فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ جی دیکھیے عامر، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ اگر جو ایگزیکیوشن ہے وہ بائنڈنگ نہیں، لیکن ان چارٹرز کے تحت، اب وہ چارٹرز وہی ہیں جس کے تحت بھارت نے اتنے وہاں پہ ریزولوشنز پاس ہوئے. 1948 سے پاس ہو رہا ہے کشمیر کے بارے میں، لیکن جو بھارت ہے وہ کشمیر پہ کسی ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو جسٹس ملے گا ہی نہیں، انصاف تو ادھر ملے گا ہی نہیں، تو یہ بیکار ہے خواہ بخواہ جا کے ہم پیش ہوں اور ہم اس کا کیس کو پلیڈ کریں. ان کا سسٹم ہی اتنا برا ہے کہ کوئی انصاف کا امید ہے ہی نہیں، تو بھول جائیں، بے فائدہ. یو سی، یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. میرے خیال میں وہ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا، دیکھیے میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں forget انڈیا، میں کہتا ہوں سب کو بھول جاؤ، اپنا دل دیکھو، یور کانشنس. جب آپ کے پاس اس قسم کا ایویڈنس ہے تو خدا کے لیے واٹ از دا ہارم
in saying کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے اور یہ ایویڈنس ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہم بالکل نہیں اس ٹرائل کو ہائی جیک کر رہے ہیں انجسٹس, ہم بتانا چاہتے ہیں کتنا نقصان اس نے کیا ہے اور کس قسم کے ٹارگٹس ہندوستان کے لوگوں کو, انیسنٹ پیپل کو مارتے ہیں بائی اسپریڈنگ ٹیرر. یہ کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں. یہ پورا کیس دیکھیں اور یہ آدمی کھڑا ہوا ہے ان دا ڈاک, ان دا کورٹ. اس کو پوچھیں, اس کے پورے اسٹیٹمنٹ کو پوچھیں کہ ہم نے اس کو فورسبلی نکالا ہے کہ یہ خود دیا ہے. آئی ٹیل یو, اگر یہ ٹھیک طریقے سے مینیج کیا جائے تو اٹس اے ہیوج بلو ٹو انڈیا. انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے نکلے گا.